بتا دیتا ہوں. ترجمے والا قرآن لے لیں بازار سے, پھر آپ کہیں گے کیڑے فرقے دا, پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. اگر بریلوی عالم کا لیں گے وہ بریلویوں والی بات کرے گا, شیعہ عالم کا لیں گے وہ شیعوں والی بات کرے گا, دیوبندی عالم کا لیں گے وہ دیوبندیوں والی بات کرے گا, تو معاملہ تو پھر وہی آ گیا. تو میں سفارش کروں گا, میں بالکل تعصب سے ہٹ کے نہیں کہوں گا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے وہ لے لیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ لے لیں. مولانا عبد الماجد دریابادی انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ لے لیں. مولانا احمد علی لاہوری انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ لے لیں. میں بالکل سفارش نہیں کروں گا کسی دیوبندی عالم کی, میں سفارش نہیں کروں گا. آپ ترجمہ لیں اس عالم کا جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا تھا. ابھی دیوبند کا مدرسہ نہیں بنا تھا. یہ دیوبندی کہاں سے چلے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند بنا. بریلی کہاں سے چلے؟ بریلی میں ایک مدرسہ قائم ہوا, مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس مدرسے کو قائم کیا بریلی میں. یہ ہندوستان کے شہر ہیں جس پر یہاں بڑا فخر کیا جا رہا ہے, میں دیوبندیاں تے میں بریلی. وہ دارالکفر ہے اور پاکستان دارالاسلام ہے. پاکستان دارالاسلام ہے اور انڈیا دارالکفر ہے. یہ نسبتیں ہیں. پھر ایک دفعہ پڑھا لکھا طبقہ میری بات پہ غور کرے, دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں ہے, بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ نسبتیں ہیں, نسبتیں. جیسے علی گڑھ کے پڑے ہوئے کو علیگ, علی گڑھ کے پڑے ہوئے کیا کہلاتے ہیں؟ علیگ. جامعہ ازہر کے پڑے ہوئے ازہری, مظاہر العلوم کے پڑے ہوئے مظاہری. تو جن کی نسبت تعلیم کی دیوبند سے ہے وہ دیوبندی, اور جن کی نسبت تعلیم کی بریلی سے ہے وہ بریلی. بس اتنی سی نسبت ہے ایک مدرسے کی, ورنہ مذہب کا نام نہیں ہے. ہاں انج نہیں بھئی جنت صرف دیوبندیاں جانا نا, یہ اس کا مطلب یہ ہوا دیوبند تو بنا 1875 میں یا اس کے آس پاس, تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے انہاں کتنے جانا؟ سعودی عرب والوں نے کہا جانا ہے, مصر والے, عراق والے, یہ سارے مسلمان, انڈونیشیا, ترکی, وہاں تو کوئی دیوبندی نہیں. یہ تو صرف پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے, اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. تو یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے کہ نجات کا دار و مدار دیوبندیت پر ہے یا نجات کا دار و مدار بریلویت پر ہے. نہ, یہ صرف مدارس سے نسبت ہے. جس عالم کی میں سفارش کر رہا ہوں اس عالم نے قرآن پاک کا اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کیا. ابھی دیوبند کا مدرسہ نہیں بنا, ابھی بریلی کا مدرسہ نہیں بنا. میری مراد شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, دیوبندیوں کا سلسلہ کیا تعلیم کا, وہ بھی ان تک پہنچتا ہے, اور دیوبندیوں کا سلسلہ بھی بریلویوں کا بھی ان تک, دیوبندیوں کا بھی ان تک. متفق علیہ شخصیت ہے. دیوبندی بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور بریلوی بھی اس عالم کا کیا کرتے ہیں؟ اس عالم کا ترجمہ لے لیں. شاہ عبد القادر محدث دہلوی روزانہ 1 یا 2 رکوع کا ترجمہ پڑھے, بس لفظی ترجمہ, تفسیر نہیں دیکھنی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ, کوئی ترجمے کا نام نہیں. انہوں نے تھوڑی سی تفسیر اوپر لکھی ہے,
اس تفسیر کا نام ہے موضع القرآن. تو ترجمے کا کیا نام ہونا ہے؟ انہوں نے ترجمہ کر دیا قرآن پاک کا. لفظی ترجمہ پڑھیں، کوئی تفسیر نہیں دیکھنی، ادھر ادھر بالکل نہیں جانا، بس لفظی ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں. مہینے 2 مہینے میں اگر صراط مستقیم نظر نہ آ جائے جو مرضی سزا دے لینا. پڑھیے تو صحیح، قرآن کے قریب تو آئیے.